ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اہل اسلام سے پیدا فرمایا، دین کی ہدایت عطا فرمائی، کلمہ پڑھنے کی توفیق بخشی، کلمے کے معنی، دین کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق بخشی، اسلام پر ہمیں زندگی بخشی، اور پھر اس کے حبیب کی محبت اور آپ کے آل و اصحاب کی محبت عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت بخشی ہے، اس نعمت کا ہم اگر شکر کرتے ہوئے حق ادا کرنا چاہیں، قیامت تک کے بھی اگر ہمیں زندگی مل جائے اور ہم اس کا حق ادا کرتے رہیں تو حقیقت میں اس نعمت کے مل جانے پر اس کا حق ادا کرنا نہیں ہوگا۔ بس یہ ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق مل جائے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ یہ صفر المظفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی چند خصوصیات سے مالا مال فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ لا عدوى ولا سفر ولا نوء ولا طیارۃ فرمایا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی انسان کو ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں پھیلتی ہے، یہ سرکار نے فرمایا۔ یعنی ایک کو اگر بیماری ہے تو دوسرے کا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر لینا، اس سے وہ بیماری اس کو لگ جاتی ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ جسے بیماری دیا ہوا ہے وہی اللہ اگر جس کسی کو دوسرے کو دینا چاہے تو دے دے، نہ دینا چاہے تو نہ دے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ ہاں کچھ گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جانا سائنس بتاتی ہے، جیسے کہ گناہ زنا کا ہے، اس گناہ سے انسان کو موت تک پہنچانے والی جو بری بیماری ہے، اللہ ہر مومن مسلمان کو اس گناہ سے اور اس گناہ کی سزا پر جو بیماری ہے اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ بیماری کا لگ جانا بھی اس انسان کے ساتھ تعلق بنانے پر لگ گئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے سزا دی ہے کہ وہ بیماری عطا ہو گئی ہے، وہ بیماری دی گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بطور سزا یہ ہو سکتا ہے۔ بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا نہیں ہے، حقیقت میں بیماری کسی کو بھی آتی ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہی سے آتی ہے، خواہ وہ آزمائش کے طور پر آئے، خواہ وہ کسی کو سزا کے طور پر دی جائے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اس بیماری کے وجہ سے ڈر کے وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے رکھیں اور اس جرم سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں کہ جس کا قیامت میں جو حساب کتاب ہوگا، جس پر جو سزائیں ملیں گی، اس کا اندازہ نہ کیا جانا، نہ لگایا جانا انسان کا ہے حصہ، کہ انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا ہے کہ کیسی بھیانک وہ سزا ہوگی۔ اس سزا سے بچانے کے لیے دنیاوی سزا کو، دنیاوی پریشانی کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کے طور پر ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے نشان عبرت اس بیماری کو بنا دیا ہے۔ تو نشان عبرت کے طور پر وہ بیماری عام لوگوں میں آ جاتی ہے، یہ نشان عبرت ہونے کی حیثیت سے ہے۔ اور جو سرکار کا فرمان ہے بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، یہ حق ہے، بیماری اللہ کی مرضی ہی سے دوسروں کو پہنچتی ہے۔
ولا طیر عطا فرمایا یعنی پرندوں سے فال لینا، یہ اس کے متعلق سے فرمایا گیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اس میں سچائی نہیں ہے۔ لوگ پرندوں سے فال لیتے ہیں تو اس کی کوئی سچائی، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں شریعت میں دو ضابطے ہیں، یعنی فال کے دو طریقے بتائے گئے ہیں، ایک اچھا فال لینا اور ایک برا فال لینا۔ اگر کوئی اللہ کے کسی نیک بندے کے ذکر سے یا کسی نیک بندے کے کسی اچھے نام سے یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے ہوئے کوئی اچھا نیک فال اگر لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، درست ہے اس کا نیک فال لینا۔ مگر اگر کوئی کسی کے نام کی وجہ سے، کوئی بلی کے راستہ کاٹ جانے کی وجہ سے، کوئی پرندے کے اس طرف سے اس طرف اڑ جانے کی وجہ سے، یا کسی پرندے کی وجہ سے، کسی پرندے کے دیکھ لیے جانے کی وجہ سے وغیرہ، اس طریقے کے جو ضعیف الاعتقادیاں قوم میں پھیلی ہوئی ہیں، ان تمام ضعیف الاعتقادیوں کا اسلامی سچی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں جو کچھ ملے گا وہ اللہ کی مرضی ہی سے ملے گا، اور جو نہیں ملے گا وہ اللہ کی مرضی ہی سے نہیں ملے گا۔ سب کچھ اللہ کی مرضی پر ہے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر کوئی اچھا نام سن لے، کوئی اچھی بات سن لے اور کوئی اچھی تعبیر سن لے، اس سے اپنے لیے کسی اچھے ہونے کی اللہ کی ذات سے امید کر لے، تو یہ اس کا نیک فال لینا درست ہے، یہ گناہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ لوگ توہمات کو پالتے ہوئے سفر کے مہینے میں یہ سمجھتے ہیں کہ 13 تیزی جسے بولا جاتا ہے، یعنی سفر کے 13 تاریخیں منحوس تاریخیں ہوتی ہیں، اس میں ہمیں بہت پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے ان تمام چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی چیز منحوس اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے اعمال، ہمارے کردار اس کے لیے یعنی اس سے وہ پریشانی کا ہمیں حقدار نہ بنا دیں۔ کوئی نہ کوئی ہمارا عمل ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا ہوگا، کوئی نہ کوئی ہماری بات ایسی ہوگی کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اچھا کرو اچھا پاؤ گے، برا کرو برا پاؤ گے۔ یہ سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی چیزیں نہیں رکھی ہیں۔ ہاں اس مہینے کے جو آخری چہارشنبہ کا جو دن ہوتا ہے، بزرگوں نے، اولیاء صالحین نے فرمایا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنی بیماریوں کو اتارنا ہوتا ہے اس دن پر اتارا جاتا ہے، اور اس بیماریوں کا کیا حل ہے اسی دن پر متعین ہو جاتا ہے۔ یہ بعض جو دوسرے دنوں کے متعلق سے آیات و احادیث کی شواہد ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ شعبان کی 15ویں رات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہو جانا، اسی طریقے سے رمضان کی 27ویں شب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فیصلے ہو جانا، شب برات میں ہے، شب قدر میں ہے، شب معراج میں ہے۔ یہ نعمتیں برکتوں کا انسان کے لیے میسر ہو جانا یا انسانوں کے حق میں کچھ فیصلے کر لیے جانا، یہ ان کے لیے اتنے 1 سال تک کون زندہ رہے گا، کس کی موت کہاں ہونے والی ہے، کس کو کیا بیماری ملنے والی ہے، یہ سارے فیصلے کیے جانے مختلف اوقات میں، مختلف دنوں میں، روایتوں میں احادیث مبارکہ کی روشنی سے ثابت ہوتا ہے۔ انہی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ایمانی، نور بصیرت جو اولیاء صالحین کو عطا فرمایا ہے، اس اعتبار سے سفر کے مہینے میں کچھ چیزوں کے نزول ہونے، کچھ فیصلے کیے جانے کا اولیاء کرام نے مشاہدہ فرمایا۔ ان مشاہدات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آخری چہارشنبے کے دن کچھ مصیبتیں، کچھ آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ بطور بیماری ہو، بطور وبا ہو، وغیرہ وغیرہ کے نازل کیے جانے کا فیصلہ فرماتا ہے۔ تو اس دن اولیاء صالحین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر و اذکار میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و تسبیح و استغفار کرتے رہتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے حق میں وہ نعمتیں ملیں جو اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی، فلاح و نجات کے لیے متعین فرما چکا ہے۔ ان نعمتوں کے حقدار بننے کے لیے، رحمت و برکتوں کے حقدار بننے کے لیے، اگر آزمائش مقدر ہے تو آزمائش میں صبر و کامیابی کے لیے، یہ تمام چیزوں کے مل جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کلام کی تلاوت کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، جو جس کو میسر ہو جائے نیکی میں وقت گزارنا پسند کیا جاتا ہے۔ اس دن پر نیکی کے ساتھ ذکر و اذکار، تسبیح و
تحلیل کے ساتھ وقت گزارنا ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت ہے۔ اگرچہ فرض و واجب ایسا کچھ نہیں ہے، مگر اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کا طلبگار ہو کر کے کسی دن وہ عبادت کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ اس کے رسول نے اس کے لیے کوئی منع کا حکم نہیں فرمایا ہے، کوئی اس کے لیے سخت حکم نہیں آیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی 5 وقتہ عبادتوں کو پورا کرتے ہوئے اضافی جو عبادتیں ہیں، نفلی جو عبادتیں ہیں، وہ اپنی سہولت کے مطابق جس قدر چاہے وہ نفل عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے مباح اور جائز کاموں میں سے ہے، اس کے لیے اس پر ثواب اور رحمت و برکت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اسلام کا پیارا طریقہ ہے کہ اسلام نے ہر قسم کے توہم کو، ہر قسم کے ضعیف الاعتقادی کو ختم کر دیا۔ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے عظیم وصف کو لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے معجزاً فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت پر، اللہ کی قدرت پر بھروسہ ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے کے ضعیف الاعتقادیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو شرع کے دائرے میں قرآن و سنت کے مطابق اللہ رب العزت کی عبادت، ذکر، تسبیح و تحلیل کے ساتھ جو رخصتیں انہیں میسر ہے ان رخصتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں و برکتوں کو پاتے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں حضرت امام حسن مجتبی شہید سبط مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ روایتوں میں مذکور ملتا ہے۔ یعنی آپ کی شہادت کے واقعات کے متعلق سے، آپ کی شہادت کے تاریخ کے متعلق سے مورخین کے نزدیک مختلف تاریخیں ملتی ہیں۔ صفر کے مہینے میں 28 تاریخ یا 29 تاریخ کا بھی روایت کا ایک قول ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ربیع الاول شریف کے 5 تاریخ کو بھی شہادت پانے کا قول ملتا ہے۔ زیادہ تر مورخین نے 28 صفر کے تاریخ کو اختیار کیا ہے، لہذا یہ مہینے میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہونا بھی ہمارے لیے ایک عبرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر و رضا کے عظیم پیکر جن ہستی کو اللہ نے بنایا ہے، ان کی زندگی سے سبق لینا، ان کی زندگی کے احوال و کوائف کو اپنی زندگی میں ڈھالنا، اور ان کی طرز زندگی کی سوچ کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسے بلند و بالا ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر، یعنی کاندھے مبارک پر سوار ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، اور بہترین فرما ایک صحابی نے دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے کاندھے پر سوار ہیں، اور وہ صحابی نے کہا کیا اے سوار، کیا عمدہ سواری تم نے پائی ہے، یعنی تم ان کے کاندھے پر سوار ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء والمرسلین بنایا ہے، کیا بہترین نعمت تمہیں ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ، کہا اور دیکھو یہ سوار ہونے والا بھی کتنا اچھا اللہ نے بنایا ہے، کتنا پیارا بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے دست مبارک کو پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں فقال من احبنی واحب هذین واباهما وامهما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرے گا اور یہ دونوں میرے شہزادے حسن اور حسین سے محبت کرے گا، ان کے والد سے محبت کرے گا، ان کی والدات سے محبت کرے گا، یہ میرے ساتھ جنت میں ایک جگہ پر رکھا جائے گا، یعنی جس درجے میں مجھے رکھا جائے گا اسی درجے میں ان کو رہنے کا موقع نصیب فرمائے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے روایت فرمایا اور امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت فرمایا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو درجہ حسن پر ثابت فرمایا ہے، شمار فرمایا ہے، یعنی اس حدیث مبارکہ کا درجہ بھی اعلیٰ درجہ ہے، چھوٹے درجے کی سند رکھنے والی سند کے اعتبار سے ضعیف حدیث نہیں ہے بلکہ حسن درجے کو پہنچنے والی اعلیٰ درجے کی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبتوں کا کس قدر لحاظ تھا۔ آپ نے امت کو خاص طور سے
ان کی محبت کی تلقین فرمائی اور تعلیم فرمائی اور بتایا کہ لوگوں یہ میرے شہزادے ہیں حسن و حسین، ان سے محبت کرنا تمہارا بیکار جانے والا نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ ان سے محبت کرنا گویا کہ تمہارا مجھ سے محبت کرنا ہے، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں رہنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدہ سنایا، اور ایسے ہی آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ فرماتے امام ترمذی امام ابن ماجہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، سرکار فرماتے ہیں اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تم جس کے ساتھ جنگ کرو گے میں بھی اس کے ساتھ جنگ کرنے والا ہوں، تم جس کے ساتھ صلح کر لو گے، تم جس کے ساتھ بھلائی کرو گے میں بھی اس کے ساتھ صلح و بھلائی کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان کیا بتاتا ہے؟ جو ان سے جھگڑا کرنے والا ہے وہ مجھ سے جھگڑا کرنے والا ہے، اور جو ان سے سلامتی کا راستہ رشتہ نبھانے والا ہے وہ مجھ سے سلامتی کا راستہ اور رشتہ نبھانے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی قسم کی بھی دشمنی نہ دنیا میں بھلائی ہے نہ آخرت میں بھلائی ہے، ان کے ساتھ ہر قسم کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بھلائی والا رکھا ہے، آخرت میں بھی بھلائی والا رکھا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دوسرے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال نظر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی علی وفاطمہ والحسن والحسین فقال انا حرب لمن حارمکم وسل حاربکم وسلم لمن سالمکم۔ فرماتے ہیں امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، فرماتے ہیں جو تم سے جنگ کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کرنے والا ہوں، اور جو تم سے صلح و سمجھوتا رکھے گا، سلامتی کا رویہ رکھے گا، میں اس کے ساتھ سلامتی کا رویہ رکھنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے دشمنی مول لینا، اہل بیت اطہار سے عداوت مول لینا یہ چھوٹا موٹا جھگڑا نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی دشمنی نہیں ہے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ بہت دور تک لے جانے والا ہے۔ رسول اللہ سے دشمنی مول لینے کا معاملہ ہے، اور پھر رسول اللہ سے دشمنی مول لینا خدا سے ڈائریکٹ دشمنی مول لینے والا معاملہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی بری بلاؤں سے، ایسی بری وباؤں سے، ایسی بری خصلتوں سے محفوظ رکھا ہے، اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی محبت کو جلوہ فرما رکھا ہے۔ ان کی محبت میں ہم جیتے ہیں، ان کی محبت میں ہم مرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ مجدہ جو رسول اللہ نے سنایا ہے، جو ان سے محبت کرے گا خدا ان سے محبت کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا خدا ان سے نفرت کرے گا، یہ بیان جو ہمارے سامنے ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو خدا کی محبت کا حصول ہمیں میسر ہے، یہ ہمیں یقین ملتا چلا جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث حضرت امام ابن ماجہ نے روایت فرمایا، امام نسائی نے روایت فرمایا، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روایت فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو حضرت حسن اور حسین سے محبت کرے گا گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو ان سے دشمنی کرے گا گویا کہ وہ مجھ سے دشمنی کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسان کو آخرت میں اور دنیا میں کامیابی کے لیے ایک آسان سی نعمت جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ملی ہے، وہ نعمت کیا ہے؟ اہل بیت اطہار سے بالخصوص حضرت امام حسن و امام حسین سے محبت کرنے کی نعمت اللہ کی بارگاہ سے ملی ہے۔ جو ان سے محبت کرنے والا ہے اسے خدا کی محبت میسر آ جاتی ہے۔ جس بندے کو خدا کی محبت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس بندے سے راضی ہو جائے گا، جس بندے سے خدا راضی ہو جائے گا اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اچانک امام حسن مجتبی کو تشریف لاتے ہوئے آپ نے دیکھا، ابھی آپ کا بچپن کا عالم ہے، پیر ڈگمگا رہے ہیں، بچپنے کا عالم ہے، ابھی چلنا سیکھ رہے ہیں، اس وقت کا یہ حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور امام حسن مجتبی کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، اور آپ انہیں اپنے گود میں لیے ہوئے ہی خطبہ جمعہ کا ارشاد فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں امید رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آنے والے زمانے میں میرا
میرا یہ شہزادہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرانے والا ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ نامزد کیے گئے، خلیفہ چنے گئے، بڑے بڑے کبار صحابہ، امت کا ایک کثیر طبقہ، بلکہ تمام امت کے چیدہ چیدہ افراد نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت فرما لیا تھا۔ یوں آپ کی خلافت راشدہ کا ایک حصہ بن گئی اور 6 مہینے تک کہ آپ خلافت راشدہ پر قائم رہے۔ اس کے بعد پھر کچھ حالات ایسے بنے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپ دی گئی، اور یہ جنگ و جدال سے مسلمانوں کو روک لیا جانا اور خون بہائے جانے سے مسلمانوں کی حفاظت کر دینا، یہی وہ بشارت تھی جسے رسول اللہ نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا۔ الحمدللہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے خون بہانے سے، ان کی جانوں کو گنوانے سے محفوظ رکھا اور ان کی جان مال خون کی حفاظت فرمائے، اور آپ مدینہ النبی میں زندگی بسر کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سائے میں اپنی باقی کی زندگی کو گزارتے رہے، صبر و سکون کا ایسا پیکر بنے رہے کہ آپ کے صبر و سکون کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ آپ نے جس قدر صبر کا مظاہرہ کیا، اس قدر صبر کا مظاہرہ کیا جانا یہ عام انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے چند مخصوص ہی بندے ہوتے ہیں اس مقام صبر پر فائز، اس مقام پر پہنچے ہوئے۔ انہی مقام پر پہنچنے والے بزرگوں میں سے ایک حضرت امام حسن مجتبی بھی ہیں۔ مروان، اللہ کی اس پر ہزار لعنتیں ہیں اس شخص پر کہ جس نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر ایسی بدبولی بولی ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ ممبر پر مدینہ شریف کے کھڑے ہو کر کے گالیاں بکا کرتا تھا۔ مروان بن حکم ایسا بدبخت انسان تھا جو کھلے طور پر جمعہ کے خطبوں میں حضرت علی پر، حضرت امام حسن پر، امام حسین پر گالیوں کو بکا کرتا تھا، مگر حضرت امام حسن مجتبی چونکہ مسلمانوں کا خون بہانا پسند نہیں کرتے تھے، آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کے ہزاروں جانثار کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا جائے گا، خون بہہ جائے گا۔ حضرت امام حسن کو یہ پسند نہیں تھا، آپ صبر و سکون سے خاموش رہ جایا کرتے تھے۔ آخرکار مروان تھک ہار کر کے دیکھتا رہا کہ یہ پلٹ کر کے مجھے جواب میں گالی بک دیں، پلٹ کر کے میرے ساتھ اسی ویسا ہی سلوک کر دے جو میرا سلوک ہے۔ جب وہ اس سلوک میں، جب اس امید پر ناکام ہوا تو ایک شخص کو کہلا بھیجتا ہے جا کر کے ایسے حضرت علی پر گالیاں بکنا، اور حضرت خاتون جنت پر اور حضرت علی، حضرت امام حسن پر ایسے برے جملے کسنا، اور اس کے بعد ان سے یہ کہنا معاذ اللہ، جسے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تاریخ الخلفاء میں روایت فرمایا ہے۔ اس میں کیا کہا گیا، اور بھی دیگر جگہوں پر یہ واقعات مذکور ہے کہ مروان نے کہا تھا کہ جا کر کے حسن ابن علی سے کہہ دینا کہ تمہاری مثال میرے پاس ایسی ہے جیسے ایک خچر کی مثال ہے۔ خچر سے جب پوچھا جاتا ہے تیرا باپ کون ہے تو خچر کہتا ہے میری ماں گھوڑی ہے، یعنی معاذ اللہ اس بدبخت نے حضرت امام حسن کو خچر سے تشبیہ دی، حضرت خاتون جنت کو گھوڑی سے تشبیہ دی، اور حضرت مولا علی کو گدھے سے تشبیہ دیا۔ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے ایسی بری بولی سے، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ایسے برے عقیدے اور برے بولنے سے۔ اور وہ شخص جس نے کہا ہے یقیناً دنیا و آخرت میں اللہ کے لعنت اور اللہ کے قہر و غضب کا ہی حقدار ہے، اس کے لیے تو کوئی رحمت کے دروازے کھلنے والے نہیں ہے۔ بہرحال وہ اپنا نصیب ہے جس کے حصے میں جو نصیب گیا ہے۔ ہمارے حصے میں یہ نصیب ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا حصہ وہ ہے، ان کا نصیب وہ ہے کہ وہ اہل بیت سے نفرت و عداوت رکھنے والے ہیں۔ وہ اپنے نصیب کا حصہ قیامت میں پائیں گے، ہم اپنے نصیب کا حصہ قیامت میں پائیں گے۔ خدا ان کے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہ انہیں ملے گا، ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں ملے گا۔ ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہوگا وہ رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ جو حسن و حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے ان سے محبت کرنے والا ہے، قیامت میں جنت میں میرے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ رکھنے والا ہے، یعنی ہمیں جنت میں جانا نصیب ہونے والا ہے۔ یہ رسول اللہ کے فرمان سے، آپ کی دی ہوئی بشارت سے ہمارے سامنے یقینی حتمی بات ہے کہ حضرات حسنین کریمین کا ایمان والا، ان کی چاہت رکھنے والا یقیناً جنت میں جانے والا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ظاہر ہے۔ ایسے ہی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر اس قدر بلند و بالا ہے
ہے، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا ان سب باتوں کا تو چاہتا ہے کہ میں تجھ کو بھی ویسے ہی برے انداز میں جواب دے دوں، مگر یاد رکھ میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب لینے والا ہوں، میں ان باتوں کو بھولوں گا نہیں۔ کل قیامت میں اللہ منتقم حقیقی ہے، اللہ اس کا حساب لینے والا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو تجھے جزا ملے گی، اگر تو نے جرأت کی ہے، جسارت کی ہے، تو پھر اللہ انتقام لینے والا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کا انتقام کیسا بھیانک ہوگا، وہ کیسا ہوگا، وہ قیامت میں دیکھا جائے گا، آج ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی ہماری تصور کی حدیں جہاں سسک کر کے دم توڑ دیتی ہیں، وہاں سے خدا کے انتقام کی ابتدا کا بھی ہم تصور نہیں کرتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے سخت ترین انتقام قیامت میں اللہ تعالیٰ لینے والا ہے۔ دشمنان آل رسول سے وہ تو قیامت میں کھل جانے والا ہے۔ حاصل کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزارہا زیادتیوں کے بعد، ہزارہا سب و شتم کے بعد صبر و سکون کا ایسا مظاہرہ کیا کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں ملتی ہی نہیں ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کو ایک باغ میں ٹھہرے، آپ کہیں جا کر کے رکے، آپ کو ایک باغ میں کھجور کے درخت کے نیچے کچھ چادر وغیرہ بچھا کر کے لٹایا گیا، آپ وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ ایک درخت کے نیچے حضرت امام حسن لیٹے ہوئے ہیں، ایک درخت کے نیچے حضرت عبداللہ ابن زبیر لیٹے ہوئے ہیں۔ وقت تھا دھوپ کا، کھڑی دھوپ تھی، اس وقت پر سختی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا بھوک لگ رہی ہے، کاش کہ ان کھجور کے درختوں پر تر و تازہ کھجور ہوتے تاکہ ہم اسے کھاتے اور اپنی بھوک مٹاتے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اس کو کھانا چاہتے ہیں، کھجور کو کھانا چاہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا ہاں میں کھانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند فرمایا اور دعا فرمائی۔ آپ کے ہاتھ ابھی ہٹے بھی نہیں تھے کہ اللہ نے کھجور کے درخت پر کھجوروں کو اگا دیا۔ کھجور کا ایک خوشہ بن کر کے تر و تازہ کھانے لائق کھجور نظر آنے لگے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کو دیکھنے کے بعد اس وقت پر جو کھجور کی ذمہ داری باغ کی جو دیکھ بھال کرنے والا، باغبانی کرنے والا جو مزدور تھا، وہاں پر وہ حیران ہو کر کے کہتا ہے یہ تو یہ جادو ہے جیسا کہ میری نگاہوں کے سامنے میں نے دیکھا، گویا کہ ایک جادو کا ایک نظارہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی نے کہا نہیں، یہ جادو نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول کے بیٹے کی دعاؤں کا اثر ہے جو اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعاؤں میں وہ اثر ہے کہ سوکھے کھجور کے درخت سے تازہ کھجور کے خوشے نکل جاتے ہیں اور لوگ اسے اتارتے ہیں اور پورے جو حاضر تھے سب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، سبوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں، مگر وہ کھجور ختم ہوتے نظر نہیں آتے ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ جو برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات رسول میں پنہا فرمایا تھا، وہ ذات رسول کے صدقے میں، رسول اللہ کے نواسوں میں اللہ تعالیٰ نے اس برکت کو پنہا فرمایا ہے۔ وہ جہاں دعا فرما دے، وہ جہاں ارادہ فرما دے، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو اس نعمت والی، ایسی نعمت والی بنا دے گا کہ جس کی برکتوں کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان عظیم ہستیوں سے محبت کرنے والا بنایا ہے۔ ان سے محبت کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت میں ہمیں ان کے نقش قدم کو اپنے لیے راہ عمل، نمونہ عمل بنا کر کے زندگی گزارنے کا اور اس کو سیکھنے کا سلیقہ اور توفیق بخشی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ عزیزو یاد رکھو، دنیا میں بھی ہمیں کام آنے والی نعمت اہل بیت رسول کی محبت ہے، آخرت میں بھی ہمیں کام آنے والی نعمت اہل بیت رسول کی محبت ہے۔ یاد رکھو، خدا نخواستہ کبھی بھی ان کی نفرت اور ان سے عداوت اپنے دلوں میں نہیں آنے دینا۔ اگر یہ آ گیا تو سمجھ لینا، یہ معاملہ ہو گیا تو سمجھ لینا کہ دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ہاں، جس کے دل میں ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی محبت، آپ کے آل و اصحاب کی محبت، بالخصوص اہل بیت اطہار کی محبت موجزن ہے، تو جان لینا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں جنت عطا فرمانے والا ہے۔ اس لیے کہ مومن کی کامل ترین علامت یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول کے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا۔ جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہونے والا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور جو ہم نے بیان کیا مولا اس بیان میں جو بھی بھول چوک ہوئی معاف فرما، اور ہمیں حق بات کو ہمارے ذہن و فکر میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کے سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے رحمت کے دروازوں کو کشادہ فرما، پروردگار تو رحم فرما، کرم فرما، مولا ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ مولا آج مسلمانوں پر بڑا کٹھن وقت گزر رہا ہے، مولا مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مولا مسلمانوں کی مدد کرنے والے دیگر مسلمانوں کو بیدار فرما، مولا عالم اسلام پر چھائے ہوئے یہ ظلم و ستم کے بادلوں کو دور فرما، کامیابی نصرت و فتح و ظفر مندی کی برسات کو جاری فرما، چین و سکون کی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔